اپنی گفتگو سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے پی پی 12 کے ہیرو، ہمارے شاہین، پاکستان عوامی تحریک کے صدر محترم جناب حاجی ظہیر الزمان صاحب، جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ ان کے انیشیٹو کی وجہ سے یہ اتنی خوبصورت اور شاندار ریلی جو ہے یہ انعقاد پذیر ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ پی پی 12 کا تعاون سردار نسیم، جو کہ پاکستان عوامی تحریک پی پی 12 سے تعلق ہے، اور پی پی 15 محترم جناب ملک عامر اوان صاحب، اور ہمارے بھائی پی پی 11 سے محترم جناب وسیم خٹک صاحب، اور تمام تحریک منہاج القرآن اور جملہ فورم جتنے بھی یہاں پر ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ محترم المقام حاضرین شرکائے جلوس، یہ آج کی ریلی کا مقصد فلسطین کے مسلمانوں کی داد رسی، ان کی ہمدردی میں، اور جو بدماش اسرائیلی نجائز حرام کی اولاد اسرائیلی حکومت، ان کی ظلم و بربریت کی شدید مذمت کے اندر اس ریلی کو انعقاد کیا گیا۔ حاضرین شرکائے جلوس، میں تھوڑا سا آپ کو تاریخی پس منظر کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ شہود جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک سے جب نکالا تھا، یہ وہ شریر وجود ہے دھرتی کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر، جو جہاں پر بھی گئے انہوں نے شیطانی چالیں چلنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے ان کو حجاز مقدس سے نکالا گیا، پھر انہوں نے اپنا مسکن شام کے اندر بنایا، شام سے ان کو نکالا گیا، شام سے یہ نکلے، یہ پرتگال گئے، پرتگال میں ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ اسپین گئے، اسپین کے اندر انہوں نے اپنی شرارتیں جاری رکھی، وہاں سے نکلے یہ انگلینڈ گئے، انگلینڈ سے ان کو نکالا گیا، یہ فرانس گئے، فرانس کے اندر انہوں نے شرارتیں کی، البرٹ یہ چیکو سلوواکیہ گئے، وہاں اس ملک نے ان کو بدر کر دیا، اور پھر یہ ہالینڈ گئے، انہوں نے اپنا مسکن بنایا، لیکن ہالینڈ کی حکومت ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا۔ پھر یہ رشیا گئے، رشیا کے اندر انہوں نے اپنی شیطانیاں جاری رکھی، انہوں نے امن کو پامال کیا تو رشیا نے ان کو نکال دیا۔ پھر یہ اٹلی گئے، اٹلی کے اندر انہوں نے اپنی شرارتیں جاری رکھی اور اٹلی والوں نے ان کو نکال دیا۔ پھر ہٹلر نے ان کا کیس لیس کر دیا، ان کا سر کچل کے رکھ دیا، اور کچھ یہودیوں کو باقی رکھا۔ اس لیے باقی رکھا، ہٹلر نے کہا تھا میں ان کو باقی اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ ان کی آنے والی نسل ان کو پتہ چلے کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے ان کا تیس لیس کیا، ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، ان شرارتیوں کو، ان شیطانوں کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے فلسطین کے مسلمانوں نے ان کو پناہ دی۔ یہ پہلے ایک یہودی تھا، پھر یہ 55 ہوئے، پھر ہزاروں میں ہوئے، پھر لاکھوں میں ہو گئے۔ پھر ان کے پیچھے امریکہ ہے، امریکہ کے بغیر انہوں نے 1 صدی پہلے گریٹر اسرائیل کا یہ جو پلان بنایا تھا، اس کے مطابق جب آپ نقشہ دیکھیں گریٹر اسرائیل کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں حجاز مقدس کی کچھ زمین بھی ہے، اردن بھی ہے، شام بھی ہے۔ ابھی یہ ان کا جو واقعہ، انہوں نے جو ظلم و ستم کیے، نہتے فلسطینیوں پر جو ظلم و ستم کیے، یہ نسل انسانیت کے عمل کے اوپر ایک بہت بڑا داغ ہے۔ اور یہ واقعہ، اسرائیل کی یہ شرارت، یہ للکار رہی ہے ان امن کے پروردہ
ان دعویداروں کی، اس امریکہ کی، اس اقوام متحدہ کی جس کے پیچھے پلان ہے کہ اسرائیل کو دنیا کے اندر ایک ملک دیا جائے. یاد رکھ لیں مسلمانوں کہ اگر ان کو اگر ایک ملک دیا گیا، اگر ان کا یہ منصوبہ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو یاد رکھ لے ساری دنیا کہ یہ وہ تماشا ہے، یہ وہ شرارتی ہے، یہ وہ فساد ہے، یہ وہ ناپاک وجود ہے جس کی لپیٹ کے اندر عالم دنیا ایک جنگ کا سما پیدا ہو جائے گا. لہذا آج مرکز کی طرف سے کچھ جو ہمیں ایجنڈا دیا گیا آپ تک پہنچانے کا وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. مرکز لاہور کی طرف سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں غزہ میں انسانی بہبود کے لیے غزہ کے اندر جو امداد ہے وہ فراہم کی جائے. سلامتی کونسل کا بے بسی پر غیر مؤثر کردار قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے. عالمی طاقتیں فلسطین اور غزہ میں پرتشدد کارروائیوں کو روکے، بے گناہ انسانی خون بہنے سے روکا جائے. تشدد کارروائیوں کے خاتمے کے بغیر عالمی امن کا قیام کبھی ممکن نہیں ہو سکتا. افسوس سلامتی کونسل کے تمام اجلاس بے نتیجہ ثابت ہو چکے ہیں. تشدد نے تباہ کن انسانی بحران کو جنم دے دیا ہے. سلامتی کونسل مسئلہ فلسطین پر ایک لفظ بولنے سے قاصر ہے. انسانی حقوق کا تحفظ سلامتی کونسل اور UN کی ذمہ داری ہے. تشدد کے خاتمے کی بات ہوتی ہے مگر عمل درآمد نہیں ہوتا. محض بیانات سے بے گناہ انسانی خون بہنا کبھی بند نہیں ہوگا. محض بیانات سے کبھی انسانی خون بہنا بند نہیں ہوگا. فلسطینی عوام کے لیے راستہ کھولنے اور مدد کی اپیل کرتے ہیں. UN فلسطین کے متاثرہ عوام تک امداد کی محفوظ فراہمی کی ضمانت دے. بیت المقدس کے تحفظ اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل پیرا ہو. اسرائیل کے مظالم اور یک طرفہ حملے کی ہم تمام مسلمان مذمت